پھر اللہ کے پاک وحی میں الفاظ ہیں تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ اس کے مقابل پر لکھا آج تک گویا جس کا نام اسلام ہے وہ محض خیال خام تھا، اور جس کا نام قرآن تھا وہ شرف کے مرتبے سے برکسران تھا۔ اب مرزا کی بدولت شرف و مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوگا اور قرآن اسلام کا نام باہر ہوگا۔ آگے لکھتا ہے مرزا ہی کے منہ سے ثابت ہوا کہ اب تک دینی اسلام میں باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ موجود تھا اور حق معا اپنی برکتوں کے مفقود۔ اب ساحر قادیانی کے وجود سے حق آئے گا اور باطل جائے گا۔ آگے لکھا ہے پہلے یہ جن الفاظ کے مقابلے میں یہ لکھا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، حضرت مسیح السلام کو خدا کی وحی ہوئی میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کے مقابل پر لکھا ہے پہلے پیشوایان کے ساتھ کون تھا؟ کیا شیطان بے عنوان تھا؟ البتہ خدا کا یہ فرمان تھا کہ مرزا کا ساتھی نہیں، اس کا مددگار شیطان ہے۔ پھر ایک اور جملہ ہے حضور نے اشتہار میں شائع کیا سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے ہوگا۔ اس کے مقابل پر اس نے لکھا خدا نے یہ فقرہ سن کر مسکرا کر فرمایا کہ تو اس فریب کو سمجھا؟ عرض کیا کہ میں تو 2 کوس کے فاصلے پر رہتا ہوں، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ لیکرام اور خدا کے درمیان بھی وہی ہوتی ہے۔ مجھے کیا معلوم کیا واقعی لڑکا ہوگا؟ فرمایا نہیں، لڑکی ہے، بلکہ اپنا الہام سچا کرنے کو مرزا اس وقت ضرور فریب کھیلے گا اور اسی وقت ہم تجھ کو اطلاع دیں گے۔ اب اور بھی بڑی عجیب عجیب اس میں باتیں ہیں۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے مقابل میں اس نے لکھا خدا کہتا ہے وہ آسمانی گولا نہایت منحوس ہے جو پاتال کو جاتا ہے۔ پھر الہام میں ہے وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، شاید لیکرام نے لکھا شاید صاحب ذلت و نحوست و نکبت ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ اس نے لکھا خدا کہتا ہے وہ مرزا کی طرح دنیا میں آ کر اعزاز شیطانی نفس اور روح منحوس کی نحوست سے بہتوں کو دائم المریض کر کے واصل فی النار کرے گا اور آخر کو خود بھی اس میں پڑے گا اور اس کا خر دجال ہوگا۔ حضور نے شائع فرمایا تھا وہ سخت ذہین اور فہیم ہوگا۔ اس کے مقابل پر لیکرام نے لکھا وہ نہایت غبی اور کودن ہوگا۔ اور ان الفاظ کے مقابل پر اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ لیکرام نے لکھا خدا کہتا ہے وہ نہایت غلیظ القلب ہوگا اور علوم ثوری و معنوی سے قطعی محروم ہوگا۔ لکھا ہے اشتہار میں خدا تعالیٰ کی پاک وحی میں لکھا تھا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ لیکرام نے لکھا پہلا ثلاثہ کیوں ناکام رہا، اب کہتا ہے محض خلاف ہے، اس رذیل کا نام قادیان میں بھی بہت سے نہ جانیں گے۔ پھر حضور نے الہام کے نتیجے میں تحریر فرمایا تھا میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا۔ لیکن اس کے مقابل پر پیشگوئی کرتا ہے خدا کہتا ہے میں مرزا کی ذریت کو منقطع کروں گا اور نحوست دوں گا۔ مرزا صاحب آپ ہر ایک بات کو الٹی ہی سمجھتے ہیں۔ اب حضور کو الہام ہوا تیری ذریت منقطع نہ ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی،
لیکن ہم نے اس کے مقابل پر پیشگوئی کی آپ کی ذریت بہت جلد منقطع ہو جائے گی، غائب درجہ 3 سال تک شہرت رہے گی۔ اب یہ آریاؤں کا بہت بڑا استاد تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آریہ سماج کے دائرے میں پنڈت لیکرام کا نام بچے سے لے کر بوڑھے تک جانتا ہے، اور جب تک آریہ سماج موجود ہے پنڈت جی کی شہادت کسی کو نہیں بھول سکتی۔ یہ اس کے ہلاکت کے بعد یہ تحریر ہے۔ سوائے پنڈت لیکرام کے اور کوئی شخص اس کام کے نالائق سمجھا گیا، اور یہ ان کے حوالے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 1886 میں مسیحی موعود علیہ السلام نے نشانوں کے قسم سوم میں مخالف اور غیر اسلامی یعنی دشمن مذاہب کے بڑوں کے بارے میں اپنے الہام اور پیشگوئی شائع کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اب میں اس کو یہاں چھوڑتا ہوں کہ وہ پیشگوئی پوری ہوئی یا نہیں، اور یہ پنڈت لیکرام کی جو پیشگوئی ہے صرف اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ مسیحی موعود علیہ السلام نے اب بعد میں جو رسالہ سراج المنیر شائع کیا اس میں 27 ایسے عظیم الشان نشان ہیں جو ان سارے اقسام پر مشتمل ہیں، جن 3 قسموں کی حضور نے تشریح کی کہ قسم اول کے نشان ظاہر ہوں گے، قسم دوم کے نشان ظاہر ہوں گے، اور قسم سوم کے نشان ظاہر ہوں گے، اور وہ ایسی ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں الگ الگ تفصیل بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک پہلو ہے کہ قادیان کے آریاؤں کے لیے وہ 1886 کی پیشگوئیوں میں کیا تھا، سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے مقابل پر ہی وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نشان دیکھ لیا۔ پنڈت لیکرام کا نشان ظاہر ہوا، اسی طرح دلیپ سنگھ کا نشان ظاہر ہوا، اسی طرح بشمبر داس کا نشان ظاہر ہوا، اسی طرح سے ہندوؤں میں سے کئی ایک نشان ظاہر ہوئے اور انہوں نے ان نشانات کو دیکھا۔ ایک اور پہلو، 1885 میں جو لوگ حضور کی خدمت میں تحریک لے کر آئے تھے، آپ دیکھیں اگر ان کی عمریں اس وقت 30 سال یا 25 سال یا 40 سال بھی تھی تو ان میں سے کئی ایک 1930 تک 1940 تک زندہ رہے، اور انہوں نے اس عظیم الشان بیٹے کو بھی دیکھ لیا۔ اور کسی شخص کا یہ کہنا کہ میرا بیٹا ہوگا، آپ دیکھیں 1886 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، 50 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، آپ نے نومبر 1884 میں شادی کی تھی، اور 1886 میں آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس میں حضور نے فرمایا کہ جو قسم اول ہے کہ میری ذات کے بارے میں پیشگوئی، وہ جو عام طور پر آپ سنتے ہیں وہ الفاظ کہ ایک اولاد نرینہ اور اس قدر عظیم الشان اس میں، وہ آپ اس کو ذہن میں لائیں۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی اولاد ہوگی نہیں ہوگی، وہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا، لڑکے ہوں گے لڑکیاں ہوں گی، اگر لڑکے ہوں گے تو غبی اور بے وقوف اور کمزور ہوں گے، کیا واقعی عظیم الشان ہوں گے؟ اور اگر ہوں گے بھی تو کیا وہ بڑی عمر تک پہنچیں گے؟ اور اگر بڑی عمر تک پہنچیں بھی تو کیا وہ کوئی عظیم الشان روحانی انسان بنیں گے، یا کاروباری لوگ ہوں گے، یا بدراہ لوگ ہوں گے، یا پاکیزہ لوگ ہوں گے، یا اچھے لوگ ہوں گے؟ یہ ساری غیب کی باتیں ہیں۔ اور اگر آپ ان لوگوں پر بھی اس کو اطلاق کرنا چاہیں جنہوں نے مطالبہ کیا تھا، تو ان میں سے ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے حضرت مسیح اسلام کی وفات تک آپ کے اوپر
آپ کی جماعت کی ترقیات دیکھی، کتنے لوگوں نے بیعت کی، بے شمار لوگ آپ کے دسترخوان پر۔ 1885 میں یہ صورتحال تھی کہ قادیان میں بھی کوئی شخص حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتا تھا، اور اس کے 15 سال بعد 1900 میں یا 1908 میں جس وقت آپ فوت ہو رہے ہیں تو لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ہزاروں لوگ آپ کے دسترخوان پر کھاتے تھے، اور بے شمار جگہوں پر آپ کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ اور اس کے بعد جو خلافت کے نتیجے میں آپ کا سلسلہ مضبوطی سے قائم ہوا، پہلی خلافت اور دوسری خلافت، اور جن لوگوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی 1920 اور 1925 اور 1930 کے دوران کی تقاریر بھی دیکھی ہیں، تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس پائے کا انسان ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اس کا انکار کرے، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اس نشان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو سچ یہ ہے کہ 1886 20 فروری کے نشان میں سے ہر صح قسم کے حضرت مسیح اسلام کی ذات کے بارے میں، آپ کی اولاد کے بارے میں، آپ کے اوپر مالی فراوانی اور عظیم الشان ترقیات کے بارے میں، جماعت کے تمام جہان میں پھیلنے کے بارے میں، اور ایک عظیم الشان شجرہ بننے کا، اور آپ کے جو دوسری قسم اور تیسری قسم ہے مخالفین کے انجام کے بارے میں، کتنے لوگ پیشگوئیوں کے عین مطابق ہلاک ہوئے، اور کتنے غیر از اسلام جو مخالفین تھے وہ ہلاک ہوئے طاعون سے اور زلزلوں سے۔ اور آپ نے اس میں ایک لفظ یہ بھی فرمایا ہے کہ عام طور پر بنی نوح کے بارے میں آپ دیکھیں، زار کے بارے میں حضرت مسیح السلام نے پیشگوئی کی، اور 1905 میں آپ دیکھیں براہین احمدیہ میں ایک نظم موجود ہے کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار۔ یہ بھی ان سب لوگوں قسم سوم میں سے یہ پیشگوئی ہے، اور قسم دوم میں سے یہ پیشگوئی ہے کہ عام طور پر انسانوں کے بارے میں اور بنی نوح کے بارے میں، اور کس رنگ میں وہ پوری ہوئی کون جانتا ہے کہ زار اس وقت تک رہے گا اور اس انجام سے دوچار ہوگا۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ نہایت عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ تو یہ مختصراً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی جو 20 فروری 1886 میں آپ کو بہت سارا خدا تعالیٰ کا کلام الہام ہوا، اور 1 مارچ کو شائع ہوا، اور جس پر مخالفین نے بے شمار اعتراضات کیے، جن اعتراضات کی وجہ سے نشان ظاہر ہوئے جیسے لیکرام وغیرہ کا، اور لیکرام کا نشان کتنا عظیم الشان ہے۔ یہ ساری باتیں، اس کی تفصیلات اس قدر زیادہ ہیں کہ پوری طرح کسی بھی ایک سیشن میں اس کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت مسیح اسلام کے کلام کو پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر وہ یقین حاصل کریں جو اصل میں ان تمام باتوں کا آخری غرض و غایت ہے۔